ایک علمی شخصیت، ادبی شخصیت جناب مولانا سید فرحان حیدر آبادی صاحب، آپ کراچی، دعوت خطاب دے رہا ہوں، استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ کل ایمان حیدری، خوش ہوئیے امام زمانہ، ظہور امام زمانہ، خوش ہوئیے پنجتن پاک علیہ السلام، صلوات۔ سید اظہر حسین قاسمی کے بلندی درجات کے لیے سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ ایک جب آواز بلند ہدیہ فرمائیں۔ تھوڑا سا قریب آ جائے، آپ جو پیچھے بیٹھے تھوڑا سا بلا فصل ہو جائے، لیکن گفتگو بھی بلا فصل شروع ہو جائے، تھوڑا سا قدم آگے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی عن شرع المخلوقین، غالب لمقام الواصفین، ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہرین، الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء، امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نعمتہ، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، اللهم لا رب ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ظالم، اللهم لا نصابة التي جعلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت دايعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اما بعد
فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى وكلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا من درود القرآن. سب سے پہلے ملکہ خطابت کربلا کی بدول جگر گوشہ رسول وارثہ لہجہ الہی زینت وجہ کبریائی نبیلت الطالبین عقیلت العاقلین عدیلت العالین فی العالمین ابن زہرا ثانی زہرا و خلیفۃ الزہرا جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی. آمادہ ہے کہ گفتگو پہلا جملہ دیا کرنے لگا ہوں جو میرے مزاج سے آشنا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں کیا پڑھتا ہوں. بزرگوں کی دعا لینے کے لیے بالخصوص حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے کفن میں خاک شفا کے چاند اور تارے ٹانگ کر ہماری قبروں سے ہمیشہ کے لیے اندھیرے کو فنا کر دیا. کیا کہنے خاک شفا یہ جو آپ اپنے منتقل ہو جانے والے کو یہ جملہ تبدیل کرتا ہوں یہ جو آپ اپنے ابو ترابی کو ابو تراب کی امانت سمجھ کر تراب کے سپرد کرتے ہیں اور اس کے کفن میں خاک شفا رکھتے ہیں تو یہ کوئی فیشن نہیں. یہ خاک شفا قبر میں مونس بھی ہے مددگار بھی ہے. یہ خاک شفا کا کمال ہے کہ یہ قبر کی تنہائی میں تنہا رہنے نہیں دیتی اور جب تک یہ کفن میں رہتی ہے مردہ خاموش بھی ہو تو یہ تسبیح پڑھتی رہتی ہے. آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بشأنہ الملک بابرکت ہے متبرک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات ہے. تبارک الذی بابرکت ہے وہ ہاتھ بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے. میرے کروڑوں سلام ہیں اس ہاتھ پر جو کائنات میں اس کا ہاتھ بنا ہوا. آپ یہ تھوڑا سا جاگنا پڑے. دیکھیں میں بے شک چہلوں کی مجلس ہے لیکن میں موت بٹھا کے پڑھنے کا قائل نہیں. مزہ تو تب ہے کہ تذکرہ موت کا ہو اور احساس زندگی کا ہونے لگے. اس لیے کہ ہم نے اس قبیلے کو مانا ہے کہ جس نے موت کو بھی موت دے دی ہے. نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں. حضور موت نے بڑی بڑی سلطنتیں ختم کر دی, بڑے بڑے بادشاہ ختم کر دیے. جو موت سے ٹکرایا ہے وہ موت کی گھاٹی میں ایسا گیا کہ پلٹ کے واپس نہیں آیا. لیکن ہم نے اس حسین کو مانا ہے کہ جس نے موت کو بھی مات دی. حسین نے کربلا میں اعلان کیا کہ آج تک موت سب کو مارتی آ رہی ہے لیکن یاد رکھو اگر گردن کٹوا کر میں خاموش ہو جاؤں سمجھنا موت نے حسین کو مارا ہے. اگر نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھوں سمجھ جانا حسین نے موت کو مارا. حضور ہم نے تو مانا ہمیں کہ جنہوں نے موت کو بھی موت کی گھاٹی میں سلا دیا. تو خدا
تو آسان ہو جائے گی. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات, الذی ہے نا وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب خدا فضیلت اس ذات کی پڑھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اس کے لیے خدا نے کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہی تو ہر شے پہ قدرت رکھتا. جو پہنچے اسے میرا سلام. هُوَ الَّذِي, اور وہی تو ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ, کہ جس نے حیات کو بھی حیات دی اور جس نے موت کو بھی زندگی دی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون. ایک ہوتا ہے حسین, ایک ہوتا ہے احسن. حسین اور احسن میں فرق بس اتنا ہے, آپ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں تو حسین ہے, جب ولایت شامل ہو جائے تو احسن ہو جاتی ہے. جب تک آل محمد کی محبت نہیں, آپ سلامت, جب تک علی ولی اللہ آپ کے دل میں نہیں, تب جتنا مرضی خشوع و خضوع کرے حسین لگ تو سکتی ہے, احسن ہو نہیں سکتی. اور خدا کو عمل احسن چاہیے, حسین نہیں. اسے عمل چاہیے بھی نہیں, عمل کرنے کے لیے تو فرشتے بہت ہیں, لیکن اس نے ہمیں موت و حیات اس لیے رکھی تاکہ وہ جانے کہ ان میں کون ہے جو مرنے سے پہلے علی ولی اللہ پڑھ کر مرنے سے بچ سکے. ہے نا, چلے بات آسان کرتے ہیں. میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. خدا نے قرآن میں کہا سورہ کاف, جاءت سکرۃ الموت بالحق, موت جب بھی آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے. موت جب بھی آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے. یہاں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ حق ہے کون. یہ مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. خدا نے قرآن میں کہا جاءت سکرۃ الموت بالحق, موت جب بھی آتی ہے علی کے ساتھ آتی ہے. اب اپنے حسب و نسب کی شرافت کی بات ہے, کسی کو موت کی ہچکی کے وقت علی کو دیکھ کر زندگی مل جاتی ہے, کسی کو زندگی میں نام علی سن کے موت پڑ جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ نعرہ ولایت پہ علی ولی اللہ اتنا ہی آہستہ کہیں گے تو بہتر ہے نعرہ نہ لگائیں. اگر کوئی علی کو ولی نہیں مانتا تو حضور اس میں بھی جاتا علی کا کچھ نہیں. دیکھیں علی اللہ کا ولی تو ہے. اگر کوئی چوتھا خلیفہ بھی مانتا ہے تو علی کو ولی تو مانتا ہے, مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو میرے ساتھ ساتھ سبق کیجیے گا, جہاں تک آپ کو لانا ہے میں بڑا قریب لے آیا. خدا کہہ رہا ہے میں نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. اب ماشاءاللہ جتنے ہیں میرے لیے کافی ہیں, اور مجھ سے بزرگ ہی زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, آپ سب کے نزدیک زندگی کیا؟ بھئی لفظ موت آتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ تو بلا ہے, یہ تو مصیبت, یہ تو بربادی ہے نا جی, یہ تو آفت ہے, یہ تو فنا ہونے کا نام. بھئی خدا کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات, حیات کا خالق بھی میں, موت کا خالق بھی میں. تو جب بنانے والا برا نہیں ہے تو پھر ایک چیز اچھی اور ایک چیز بری کیسے؟ اس کا مطلب دنیا کی گلیوں میں بسنے والی موت اور ہے, قرآن کی آیتوں میں رہنے والی موت اور ہے. نہ ہم زندگی کو سمجھ سکے نہ ہم موت کو سمجھ سکے. اسی لیے میں نے سوال کیا کہ آپ سب کے نزدیک زندگی کیا؟ بھئی جب تک بھئی وہ جیے گا کیا جو یہی نہیں سمجھ سکا کہ زندگی کیا, اور وہ مرے گا کیا جسے یہی نہیں پتا کہ موت کیا. اب آپ سب مل کے یقیناً یہی جواب دیں گے کہ دیکھنا زندگی ہے نا جی,
جو دیکھ رہے ہیں وہ سر تو ہلاتے ہیں، ہے نا؟ بولنا، زندگی، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کودنا اچھلنا، رگوں کی گلیوں میں خون کا بہنا، دل کا دھڑکنا، سانسوں کا لینا، یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ سب زندگی ہے تو قرآن کا نظریہ غلط ہو جائے۔ اگر دیکھنا زندگی ہوتا، بولنا زندگی ہوتا، دل کا دھڑکنا زندگی ہوتا، سانسوں کا لینا زندگی ہوتا، رگوں کی گلیوں میں خون کا بہنا زندگی ہوتا، تو کبھی قرآن کچھ زندوں کو مردہ نہ کہہ رہا ہوتا۔ داغنا جو قرآن فہمی رکھتے ہیں، کبھی قرآن کچھ زندوں کو مردہ نہ کہہ رہا ہوتا، اور اگر سانسوں کا تھم جانا موت ہوتا، دھڑکن کا رک جانا موت ہوتا، گردن کا کٹ جانا موت ہوتا، خون میں نہلائے جانا موت ہوتا، تو کبھی قرآن کچھ مردوں کو زندہ نہ کہہ رہا ہوتا۔ جو نہیں پہنچا میں آسان کر دیتا ہوں، جنگ احد، تفسیر ابن کبیر فخر الدین رازی نے لکھا کہ جنگ احد میں جب پشتینی بزدلوں کی اولادیں واپس پلٹی اور بارگاہ رسالت میں آگے کہا یا رسول اللہ ہماری سانسیں آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارا جسم آپ پر قربان، وہ تو شیطان مردود کی صدا سن لی تھی اس لیے ہم بھاگ گئے تھے، اب ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں ابھی ان کے لبوں کی جنبش رکی نہ تھی، خدا نے جبرائیل سے کہا جلدی جا میرے حبیب سے کہا ان سے کلام مت کرنا، یہ سب مردہ ہے۔ اور وہ جو سانسیں رکوائے ہوئے تھے، دھڑکنیں تھموائے ہوئے تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے، خدا نے کہا خبردار انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ سب زندہ ہیں۔ میں نے کہا پروردگار جو زندگی کا دم بھر رہا ہے تو اسے مردہ کہہ رہا ہے، اور جو خون میں نہایا ہوا ہے تو اسے زندہ کہہ رہا ہے، یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی موت ہے؟ کہ نادان احد کے میدان سے محشر کے میدان تک زندگی اور موت کا صراط مستقیم کھینچ رہا ہوں کہ اگر دیکھنا چاہو زندہ کون ہے مردہ کون ہے تو یہ مت دیکھو کہ سر کس کا سلامت ہے، گردن کس کی کٹ گئی ہے، بس احد کے میدان سے سبق سیکھ لینا، اگر کوئی مصطفیٰ کے بلانے پر نہ آئے وہ گردن سجا کر بھی مردہ ہے، اور مصطفیٰ پہ جان لٹا دے گردن کٹا کر بھی زندہ ہے۔ مصطفیٰ کے فرمان پر آ جائے۔ اب میں ایک جملے میں پوری تاریخ بند کرنے لگا ہوں۔ جو محمد کو چھوڑ کر چلا جائے وہ گردن سجا کے بھی مردہ، اور جو مصطفیٰ پر لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گردن قربان کر دے وہ گردن کٹا کے بھی زندہ۔ اس کا مطلب اب جو بھی جس دور کے محمد کو چھوڑ کے بھاگا، میں تو پوری تاریخ سمیٹ گیا، جو جس دور، اچھا دو چار بھائی میرے ابھی تک پریشان ہیں کہ انہوں نے کیسی مثال دی، چلے میں حضور اپنی مثال پر پھر قرآن کی دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ اگر نبوت کے بلانے پر، پکار پر مردے زندہ نہ ہو رہے ہوتے تو کبھی ابراہیم کے پکارنے پر کیما کیما ہوئے پرندے زندہ نہ ہوتے۔ جاگنا پڑے گا تھوڑا سا، چلے آسان کرتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ کے پکارنے پر مردے کفن چھاڑ کے کھڑے نہ ہو رہے ہو، اور قرآن میں خدا نے کہا اے ایمان والو جب تمہیں عیسیٰ دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں میرا حبیب پکارے تو اس کی پکار پہ لبیک کہنا تاکہ تمہیں زندہ کر دے۔ اس کا مطلب مصطفیٰ کی پکار زندگی دیتی ہے اور پکار کا انکار موت دیتا۔ چلیں بات آسان کرتے ہیں اپنے جیسے کم علموں کے لیے۔ ممکن ہے کوئی کہہ دیا اگر یہ اٹھنا بیٹھنا دیکھنا چلنا پھرنا کودنا اچھلنا یہ زندگی نہیں ہے تو پھر زندگی کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک کہ اٹھنا
اٹھنا بیٹھنا کودنا اچھلنا دیکھنا زندگی ہے، پیسہ زندگی ہے، اسٹیٹس ہے نا جی. آج کل یہ بیماری ہمارے اندر اسٹیٹس بیسیکلی تکبر لے کے آتا ہے. اسٹیٹس کانشیس ہونا زندگی ہے. بھائی گزٹ آفیسر ہو جانا، سی ایم پی ایم لگ جانا زندگی ہے. تو حضور جو بھی آپ کے نزدیک زندگی ہے پھر اس میں کم از کم اتنی طاقت ہو کہ آپ کو مرنے نہ دیں. بھائی آپ کے نزدیک جو بھی زندگی ہے پھر اس میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ آپ کو مرنے نہ دیں. اور اگر یہ چیزیں مرنے سے نہیں بچا سکتی تو رشتہ ان سے جوڑو جو نہ خود مرے نہ تمہیں مرنے دیں. سلامت رہیں. بھائیوں نے ابھی تک ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. میں ہاتھ اٹھانے کے لیے مزید نیچے جا کے مثال پیش کرتا ہوں. ممکن ہے کہ کوئی میرا بھائی یہ کہے کہ بھئی یہ تو آسان کام ہے نا جی، ملک الموت سے دوستی کر لیتے ہیں. پھر ملک الموت سے دوستی کر کے دیکھیں گے کیا ہوگا. تو ہم گئے ملک الموت کے پاس. میں نے کہا بھائی تو دوستی کرے گا؟ اس نے کہا ہاں اس قابل ہو جاؤ کہ مجھ سے دوستی کر سکوں. میں دوستی کر. دیکھیں دوستی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ظرف اور کردار میں صلاحیت قبولیت نہ ہو، جب تک ظروف میں یکسانیت نہ ہو دوستی نہیں ہوتی. بھئی چھوٹا بڑے سے کیا دوستی کرے، غریب امیر سے کیا دوستی کرے، جھوٹا سچے سے کیا دوستی کرے، ارے فرار کرار سے کیا دوستی کرے. دوستی کے لیے ظرف میں یکسانیت ضرورت. ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام نے کہا بھئی اس قابل ہو جاؤ کہ مجھ سے دوستی کر سکو. تو میں دوستی کر لوں. میں نے کہا اچھا دوستی کے بعد کیا جان چھوٹ سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ وعدہ میں نہیں کرتا. میں نے کہا اچھا چل دوستی نہ صحیح تو کچھ لے دے. ہوتا ہے نا جی، پرانا پاکستان واپس آ گیا نا، کچھ لے دے. میں نے کہا خبردار ہمارے یہاں لینا دینا ہوتا نا. یہ میں صرف 3-4 چہروں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ہمارے یہاں لینا دینا. میں نے کہا اچھا چل جہاں لینا دینا نہیں ہوتا وہاں سفارشیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی ہیں. میں نے کہا پھر اگر کسی کی سفارش کرائیں خبردار کسی کی میں سنتا نہیں. میں جہاں جاؤں فرش موت بچھا دیتا، کہیں رکتا نہیں کہیں جھجکتا نہیں. کسی کے بیٹے کی روح لے آیا، کسی کی بیٹی کی روح لے آیا، کسی کے باپ کی روح لے آیا، کسی کے شوہر کی روح لے آیا. میں جہاں جاؤں فرش غم بچھا دیتا، کہیں نہیں رکتا، کوئی سفارش نہیں مانگتا، نہ کسی سے کچھ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں. میں ہر جگہ بلا جھجک چلا جاتا. اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ کسی کے دروازے پر رکنا جھجکنا نہیں پڑتا. میں تو سلیمان نبی جیسے نبی سلیمان کے جس کے پاس خدا نے سلطنت دی قدرت دی اسے بیٹھنے تک کا موقع نہیں دیتا. اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہیں نہیں رکتا کہیں نہیں جھجکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تو اتنا طاقتور ہے لیکن تو کہیں رکتا نہیں جھجکتا نہیں تو میں بھی تیرے ساتھ سفر کرتا ہوں. کوئی تو ہوگا جو تجھ سے اعلیٰ ہوگا، کوئی تو ہوگا جو تجھ سے بالا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو تجھ سے افضل ہوگا. ابھی تاریخ میں تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ ملک الموت بھی ایک دروازے پہ کھڑا نظر آیا. میں نے کہا تو کہیں رکتا نہیں تھا، ٹھہرتا نہیں تھا، جھجکتا نہیں تھا، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کہا نادان دیکھتا نہیں یہ کوئی عام دروازہ نہیں، ملکہ حیات کا دروازہ ہے. یہ کوئی عام دروازہ نہیں، سیدہ کا دروازہ. میں نے کہا پھر ہمیں تیری ضرورت کیا؟ ہم انہی سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، انہی سے ناطہ جوڑ لیتے ہیں، انہی سے تعلق بنا لیتے ہیں. ابھی بحث و تکرار جاری تھی کہ اندر سے صدائی لڑائی کس بات کی ہے، بحث کس بات کی ہے. میں نے کہا آقا ذاتی جھگڑا فقط اتنا ہے کہ مرنے سے بچائے گا کون، ابدی حیات دے گا کون. کا گھبراتا کیوں ہے؟ مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. ہماری محبت تک آنا تمہارا کام ہے، تمہیں زندہ بچانا ہمارا کام ہے. ہماری محبت تک آنا تمہارا کام، پھر تمہیں زندہ بچانا ہمارا کام. حضور یہ آل محمد ہی ہیں جو تب بھی کام آتے ہیں جب کوئی کام نہیں آتا.
جب سب چھوڑ جاتے ہیں بزرگوں نے جملہ کہا میں ایک جملہ کو بھی نہیں کہتا یہ پیسہ یہ بیٹے یہ بیٹیاں یہ دوستیاں یہ رشتہ داریاں سب قبر کے اوپر تک ہے بھئی پیسہ کفن دے کے پلٹ گیا برادری کاندھا دے کے پلٹ گئی بیٹے 40 قدم پہ فاتحہ پڑھ کے چلے گئے قبر کی تنہائی کسے بلاؤں کسے پکاروں کہ اتنے میں ایک صدا آتی ہے پریشان کیوں ہوتا ہے ہم جو تیری قبر کے اندر ہیں جاگنا پریشان کیوں ہوتا ہے ہم جو تیری قبر کے اندر ہیں کا کون کا وہی مجلس والے وہی منبر والے وہی کہ جن کے آسرے پہ تو دنیا میں ہر عمل کرتا تھا میں نے کہا مولا جب اولاد پلٹی پیسہ پلٹا جب میری پوری کی پوری کائنات پلٹ گئی پھر اب آپ کیوں قبر میں آ رہے ہیں کہ نادان یہی تو تجھے سمجھانے آیا ہوں کائنات اور ہے مولا کائنات اور ہے آپ یہ کائنات اور ہے مولا کائنات دیکھیں یہ جو موت ہے یہ موت یہ جسم کا بگاڑتی ہے جو بھی بگاڑتی ہے زندگی کو موت نہیں بات مشکل ہوگی آسان کر لیتے موت جو کچھ بگاڑتی ہے جسم کا بگاڑتی ہے زندگی کو موت نہیں آتی چلے میں مثال دیتا ہوں بھئی یہ جسم بچپن میں تھا زندگی تب بھی جوان ہوا زندگی تب بھی بڑھاپے میں جائے گا جسم بدلا ہے زندگی نہیں بدلی موت جو کچھ بگاڑتی ہے جسم کا بگاڑتی زندگی کا نہیں اور زندگی محتاج جسم نہیں نہیں میں دلیل دیتا ہوں موت جو کچھ بگاڑتی ہے جسم کا بگاڑتی زندگی کا نہیں اور زندگی محتاج جسم نہیں اگر زندگی محتاج جسم ہوتی تو کبھی خدا بغیر جسم کے زندہ نہ ہوتا نہیں پہنچے آسان کر دو اگر زندگی محتاج جسم ہوتی تو کبھی حسین نو کے سنا پہ قرآن کی تلاوت نہ کر رہے ہوتے حسین نے نو کے سنا پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا یزیدیوں نے حسین کا جسم کاٹا ہے حسین کی زندگی نہیں کاٹی ہے پسند نہیں آیا تو میں پھر اور آسان کر دیتا ہوں مسئلہ ہی ہم کون سا دور رٹ کے آتے ہیں کہ جو رٹا ہوا ہے بس وہ طوطے کی طرح شروع کرتے ہیں موت جو بھی بگاڑتی ہے جسم کا بگاڑتی زندگی کا نہیں اب موت ہے کیا مثلا ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں جسم کا بگاڑتے ہیں قبرستان حضور یہ جو قبرستان ہے یہ جو قبر ہے یہ سرحد ملک کا نام سرحد ملک کا نام یہ ملک فنا ہے وہ ملک بقا زندگی یہاں بھی ہے زندگی وہاں بھی ہے اب میرے جو اہل سنت بھائی اگر کوئی بیٹھے ہیں اور ابھی تک خاموش ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر وہاں زندگی نہیں تو سورہ رحمان پڑھ کر حوروں کے خواب کیوں دیکھے جا رہے ہیں اگر وہاں زندگی نہیں تو مسجد میں ایک اینٹ لگانے پر محل کیسے مل رہے جب وہاں زندگی نہیں تو ان محلوں میں رہے گا کون اس کا مطلب سب جانتے ہیں کہ زندگی یہاں بھی ہے زندگی وہاں بھی ہے قبر سرحد ملک کا نام ہے زندگی یہاں بھی ہے زندگی وہاں بھی ہے یہ ملک فنا ہے وہ ملک بقا ہے سوال یہاں بھی ہے سوال وہاں بھی ہے مکان یہاں بھی ہے مکان وہاں بھی ہے بھئی کل تک ہم میں تھا ہم پوچھتے تھے تو کیسا ہے آج وہاں ہے تو وہاں والے پوچھتے ہیں تو کیسا ہے جاگنا زندگی
یہاں کی زندگی چلتی ہے بازار کے بل پر، وہاں کی زندگی چلتی ہے کردار کے بل پر۔ حضور زندگی یہاں بھی ہے۔ اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی صرف وہاں اگر کوئی زندگی ہے تو علی والے کو ہے، باقیوں کو نہیں، باقیوں کو بھی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر دشمن علی نے مر ہی جانا ہے تو پھر جہنم کا عذاب کس کو ملنا؟ قرآن میں کہا جو اچھا ہے آپ سلامت ہیں، جو اچھا ہے وہ اچھے اعمال دیکھیں، جو برا ہے وہ برے اعمال دیکھیں۔ اگر اچھے مر ہی جائیں گے تو محبت اہل بیت کا صلہ کون پائے گا؟ اور بروں نے مر ہی جانا ہے تو بغض اہل بیت کی سزا کون پائے گا؟ حضور زندگی وہاں بھی ہے اور زندگی کیا؟ موت جو کچھ بگاڑتی ہے وہ صرف اس جسم کا بگاڑتی ہے۔ جسم ختم، زندگی شروع۔ یہ ہے تھوڑی سی زندگی، وہ ہے بہت لمبی زندگی۔ یہی تو خدا نے کہا ہم نے موت و حیات اس لیے دی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون ہے کہ جو احسن عمل لے کے آتا۔ یہ جو زندگی آپ کو ملی ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر ملکیت ہوتی تو کسی جسم کے مرنے پر یہ نہ کہا جاتا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جہاں سے امانت آئی تھی وہاں واپس جا رہی ہے۔ خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کون اسے گلدستہ بنا کے لاتا ہے، کون اسے بدبودار کر کے بھجواتا۔ جو جتنا سجا کے لے جائے گا اس کی وہاں کی زندگی اتنی ہی سج جائے گی۔ چلے میں ایک جملہ آ گیا ذہن میں، اللہ جانے کس کا نصیب ہو، جو اس امانت کو علی ولی اللہ کے ذریعے یہاں سجا لیتا ہے تو وہ وہاں کی زندگی کے مکان یہیں بنا کے بیچنے لگ جاتا۔ تو پہنچا سے میرا سلام۔ زندگی خدا کی دی ہوئی ایک امانت، کون کتنا سجا کے لاتا اور کون کتنا خراب کر کے لاتا۔ اب ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن اگر یہ نہ سنایا تو زندگی اور موت کا فلسفہ ادھورا رہے گا۔ دیکھیں اللہ نے آل محمد کو یہ جو قدرت، یہ جو اختیار دی ہے، یہ اس لیے نہیں دیے کہ لوگ انہیں اللہ سمجھیں، اس لیے دیے تاکہ دنیا سمجھے محمد اور ہے، امت اور ہے کہ نہیں؟ بھائی رسول نے چاند کے تو ٹکڑے کیے تھے نا، شق القمر، تو یہ اسی لیے کہ امت اور ہے۔ بھائی امت تو اب جا کے کہیں پہنچی ہے نا جی، تب تو وہ پوچھتے تھے چاند کو خدا سمجھ کے، یہ تو اب دنیا نے وہاں جا کے پیر رکھ کے بتایا کہ جس پہ پیر آ جائیں وہ خدا نہیں ہوتا۔ میں بڑی بات کر گیا ہوں خدا کی قسم۔ بھائی جس پر پیر آ جائے، جس پر پاؤں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جس کے جسم کی نسبت خدا سے ہو پھر خدا مصطفیٰ کا پاؤں بھی اس پہ آنے نہیں دیتا۔ حضور فتح مکہ پہ جب علی جھکے تو رسول سوار ہونا چاہتے تھے کہ خدا نے کہا نہیں حبیب، علی کو تم اپنے دوش پہ سوار کرواؤ۔ خدا کو گوارا نہیں وجہ اللہ کے برابر مصطفیٰ کا بھی قدم آئے، کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک جھوٹی میت، کچھ جھوٹے لوگ میرے سچے مولا کے سامنے لے گیا ہے نا، اب زور میں نے لگانا نہیں اور آپ کا لگوانا ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں نا پتہ تو چلے کہ کتنے زندہ بیٹھے ہیں۔
اور کتنے بیٹھے بیٹھے ہی گم ہو گئے. اس لیے کہ اب جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چلتا ہوا مردہ کون ہے اور قبر میں لیٹا ہوا زندہ کون ہے. ایک جھوٹی میت کو جھوٹے لوگ سچے مولا کے سامنے لے گئے. علی نے طائرانہ نظر کر کے کہا یہ کیا ہے؟ علی مردہ ہے. میں کیا کروں؟ جنازہ. میں نے کہا یا علی آپ تو جانتے ہیں زندہ ہے, مردہ کی شبیہ بن گیا ہے, چادر ہٹائیے ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کہا اگر میں نے پردہ ہٹا دیا تو تم سمجھو گے کیسے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. یا علی نماز جنازہ پڑھنی اب وارث ہے, وہ کونے میں جو گڑیا کھڑی ہے وہ اس کی وارث ہے. میں نے دو جملے کہنے ہیں اور پوری تاریخ اس میں بند ہے خدا کی قسم. ابو طالب کے شریف خون نے اس گڑیا کی طرف, اس ماں کی طرف دیکھ کر کہا پڑھا دوں؟ پڑھا دیجیے. تو پڑھا دوں. 3 دفعہ علی ابن ابی طالب کا پڑھا دوں. جملہ کہوں تو حضور خیال کیجئے گا ہر ماں بچانے والی نہیں ہوتی. سمجھ آئیے اسے میرا سلام. سگی ماں تھی, ہر ماں بچانے والی نہیں ہوتی. یا علی بھئی آپ گھر میں تجربہ کر کے دیکھیں جن کی مائیں سلامت, بیٹا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اگر آپ گھر میں ماں کے سامنے چادر منہ تک تان لیں ماں فوراً کھینچتی ہے کہ نہیں کہ بیٹا کے مردے کی شبیہ. خبردار کیا حرکت نہ کر. وہ پتہ نہیں کیسی ماں تھی جو ذوالفقار کے نیچے کئی بیٹے لے آئی. میں پڑھا دوں کہا پڑھا دوں. اب صفحے بدی. علی نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے. میں کہتا ہوں یہ تکبیر کے نہیں انقلاب کن کا اعلان تھا. کہ نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت پر بس لبوں سے لفظ میت ادا ہونا تھا, زندگی رخصت ہو گئی. اب وہ جو آئے تھے انہوں نے کہاں پڑھنی تھی؟ صفحے ٹوٹی, سب علی کے آگے. میرے مولانا کیا ہوا؟ شاہی زندہ کی نماز جنازہ. علی نے کہا زندہ نہیں مردہ. کہا نہیں زندہ لائے تھے. علی نے کہا جب تک لائے تھے تب تک تھا. جب تک لائے تھے تب تک تھا. کہ یا علی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جب لائے ہی زندہ تو یہ اب بھی زندہ. علی نے کہا پردہ ہٹا کے دیکھ, وہ ہے جو تو کہہ رہا ہے یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اب جو پردہ ہٹا تو وہی نکلا جو علی نے کہا. تو حضور انہوں نے کہاں پڑھنی؟ ارے وہ جو جنازے چھوڑ کے جانے کے عادی تھے وہ سب کے سب جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. جملہ تو میں نے اب کہنا ہے. جنازے پہ رہ گئے 2 لوگ, ایک میرا مولا علی اور ایک وہ ماں جو وارثہ تھی. اس کا مطلب اگر کوئی جنازے کا حقیقی وارث ہو تو وہ جنازے چھوڑ کر میٹنگ پہ نہیں جاتا. جنازے کے وارث جنازہ دیکھیں, سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے تو کڑوا کچھ ہو جانا چاہیے. زیادہ میٹھا شوگر کر دیتا ہے, اور شوگر اگر ولایت علی سے دور لے جا رہی ہو تو پھر اس سے بہتر موت ہے. حضور 2 لوگ رہ گئے, ایک گڑیا اور ایک میرا مولا. اس گڑیا نے کہا یا علی میں زندہ لے کے آئی ہوں, زندہ ہی لے کے جاؤ. میں نے کہا گڑیا تجھے اتنا یقین کیسے کہ یہ زندگی بھی دیتا؟ کہ کمال کرتا ہے جس کے لبوں کی جنبش کا نام موت ہو وہ زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ علی نے لگائی ٹھوکر, مردہ ہو گیا زندہ. علی نے کہا اب دیکھ کے زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. میں نے کہا مولا کیسے؟ کہ جب تک اس کے دل میں میری عداوت تھی یہ مردہ تھا. جاگنا, اب میرا عشق آیا ہے تو یہ زندہ ہو گیا. اس کا مطلب عداوت حیدر کا نام ہے موت.
عشق حیدر کا نام ہے زندگی. اب معاشرے میں دیکھنا ہو زندہ کون ہے مردہ کون ہے تو یہ مت دیکھنا لشکر مند کون ہے ثروت مند کون ہے فتح مند کون ہے, کون کتنے بڑے کرسی پر بیٹھا ہے, کس کی داڑھی کتنی لمبی ہے, کس کا مسلح کتنا بڑا ہے, کس کی تسبیح نیچے تک جھول رہی ہے, کس کا پاجامہ کتنا اوپر ہے, کس کے سر پہ امامہ ہے یا کس کے سر پہ کیپ ہے. بس یہ دیکھنا کس کے دل میں کتنی علی کی محبت ہے. اگر علی کی محبت ہے تو قبر میں لیٹ کے بھی زندہ ہے, اگر علی کی محبت نہیں تو کعبے میں ہو کے بھی مردہ ہے. اگر علی کی محبت ہے قبر میں لیٹ کے بھی زندہ. حضور یہ زندگی کی دلیل ہی تو ہے کہ جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اہل القبور المومنین. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہے نا جی. آپ گاڑی میں بیٹھ کے بھی گئے نا تو وہ جو کم از کم منو مٹی نیچے ہے وہ سن لیتا. اتنی آسان بات کر رہا ہوں میں تاکہ بات ہر ایک تک پہنچے. سنتا ہے کہ نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں وہ جواب بھی دیتا. آپ کی بات تو اس نے سن لی, اس کا جواب آپ نے سنا. ممکن ہے کوئی کہ سن لیا تو پھر زندہ کہاں رہ جائیں گے. اس کا مطلب کہ وہ آپ کی سنتا ہے, آپ کے اندر یہ اہلیت نہیں کہ آپ اس کا جواب سن لیں. تو مجھے بتاؤ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ وہ جو قبر میں لیٹا ہے وہ زندہ ہے یا وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ زندہ؟ آپ باہر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں, وہ اندر سے سن بھی رہا ہے. بھائی اس سے بڑھ چلیں اور آسان, اس سے بڑی زندگی کی دلیل کہاں سے لاؤں کہ آپ اپنے چاہنے والے کو قبر میں لٹا کر کہتے ہیں اسما افہم, اسما افہم, سن سمجھ, سن سمجھ. چھٹا مولا فرماتا ہے جب تم شانے ہلا کے کہتے ہو اسما افہم, اسما افہم, اسما افہم, سن اور سمجھ, سن اور سمجھ, تو مردہ پلٹ کے کہتا ہے ہاں میں سن بھی رہا ہوں, میں سمجھ بھی رہا ہوں, میں سن بھی رہا ہوں, میں سمجھ بھی رہا ہوں. آپ کی صدا تو وہ سن رہا ہے, اس کے لبوں کے قریب کان ہونے کے باوجود آپ اس کی نہیں سن رہے. اب جملہ اپنے سینوں میں دبا کے لے جائیے گا. آپ کہتے ہیں اسما افہم, سن اور سمجھ. ہم مصطفیٰ کے امتی اور علی کے مولائی کو منو مٹی قبر میں لٹانے سے پہلے موت طاری ہو جانے کے بعد شانے ہلا کر کہتے ہیں سن اور سمجھ, اور قیامت تک کے لیے اعلان کرتے ہیں یاد رکھو جب مصطفیٰ کے امتی کے دماغ پر موت کا اثر نہیں ہوتا تو محمد کے دماغ پر بخار کا اثر کیسے ہو گیا؟ مصطفیٰ کو دیکھیں, موت اہل بیت سے دوری کرنا, زندگی اہل بیت کے قرب کا نام. جلد تھا یہاں سے مسائل پہ آتا, لیکن ایک بات اور ذہن میں آ گئی اور بخیل میں ہوں نہیں, جو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں. دیکھیں یہ جتنی بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے نا سرکار, تو ان کے پاس یہ طاقت تو ہے کہ چلتی ہوئی نفس کو روک دے. ہے نا, بڑے بڑے اناڑی ڈاکٹر ہیں, اچھا بلا بندہ جاتا ہے بعد میں 4 کندھوں پہ آتا ہے کہ نہیں. چلتی ہوئی نفس تو سب روک سکتے, رکی ہوئی نفس چلانا. دیکھیں میں کہاں سے کہاں لے آیا ہوں بات. رکی ہوئی نفس چلانا سرکار کسی کے بس کی. جو چپ ہے انہوں نے کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے جو کہ لاؤ مردہ میں بھی زندہ کرتا ہوں؟ میں نے کہا بار الہ کیا کوئی ایسا ہے جو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے؟ بھائی تو اللہ کل شاہد قدیر ہے, تو سب کر سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا ہمیں بھی تو دکھا جو موت کے بعد حیات دیتا ہو. کا قرآن نہیں پڑھتے
ہم نے ابراہیم سے کہا 4 پرندے لو، قیمہ قیمہ کرو، پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھو، چونچے ہاتھ میں لے کے پکارو، پرندے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک مل گیا نا جس نے قیمہ قیمہ ہوئے، قیمہ، ہاں جی سلامت رہے، قیمہ قیمہ ہوئے پرندوں کو زندہ کیا، لیکن چونچے ہاتھ میں لے۔ میں نے کہا بارہ الہ ملا ضرور ہے، اختیار مکمل نہیں۔ اگر چونچے ہاتھ میں نہ ہوتی تو پرندے زندہ کرتے۔ ہم نے کہا تھوڑا اور پڑھو، ہم نے قرآن میں اور کیا، ہمیں ایک اور نبی اللہ ملا کہ جو قم بِإِذْنِ اللہ کہتا تھا مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا لو حضرت عیسیٰ نے بھی مردہ موت کے بعد زندگی دے دی۔ میں نے کہا بارہ الہ بے شک تیرا نبی ہے، معصوم ہے، صاحب معجزہ ہے، صاحب عصمت ہے، لیکن اختیار اس کا بھی مکمل نہیں۔ اس کا جتنا اختیار ہے وہ اذن اللہ کی قید میں ہے۔ اگر اذن اللہ نہ ہو تو حضرت عیسیٰ کہتے رہے قوم ہو جائے گا کھڑا، نہیں ہو سکتا نا کوئی مردہ، کسی کو حیات نہیں نہ مل سکتا۔ میں نے کہا بارہ الہ یہ جتنے حضرت ابراہیم کا اختیار بھی مکمل نہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی جسے تو نے قرآن میں خالق کہا، اس کا بھی جو اختیار، توجہ رکھیے گا، اس کا بھی جو اختیار ہے وہ اذن اللہ کی قید میں، آواز سب تک آ رہی ہے؟ اس کا بھی جو اختیار ہے وہ اذن اللہ کی قید میں۔ کوئی ایسا دکھا کہ جس کا اختیار کسی قید میں نہ ہو۔ ہم نے تھوڑا اور سفر کیا، حسنین کا بابا نظر آیا، حسنین کا بابا نظر آیا، مردے کو ٹھوکر لگائی، مردہ کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھ، میں نے کہا بے شک قدرت مکمل ہو گئی، لیکن اب تک جس نے مردے کو زندہ کیا ہے اس کے سامنے مردے کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایسا دکھا جس کے آگے مردہ بھی نہ ہو وہ پھر بھی زندہ کر دے۔ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا دکھا جس کے آگے مردہ بھی نہ ہو وہ پھر بھی زندہ کر دے۔ ابراہیم نے زندہ کیا، مردے سامنے تھے، چونچے ہاتھ میں تھی۔ عیسیٰ نے زندہ کیا، مردہ سامنے تھا، انہیں زندہ کہہ کے زندہ کر دیا۔ حضرت علی نے بھی جو زندگی دی، مردے کو ٹھوکر لگائی تو مردہ زندہ ہوا۔ کوئی ایسا دکھا جس کے آگے مردہ نہ ہو وہ پھر بھی زندہ کر دے۔ میں تاریخ میں پریشان کھڑا تھا کہ حسنین کی اماں کا جواب آیا، پریشان کیوں ہوتا ہے، میرے تک چلا، میں ایک حجرے میں رہوں گی، دلہن دوسرے حجرے میں زندہ ہو جائے گی۔ اب پورا واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں ایک حجرے میں رہوں گی، دلہن دوسرے حجرے میں زندہ ہو جائے گی۔ میں نے کہا بی بی کیا کہنے آپ کے سامنے مردہ نہیں تھا، جسم نہیں تھا، جسد نہیں تھا، آپ نے پھر بھی زندگی دے دی، کیا یہ قدرت آپ تک ہے، کیا یہ طاقت آپ تک ہے؟ کیا گھبراتا کیوں ہے؟ جو طاقت مجھ تک آئی ہے وہ میری نسلوں میں بھی جائے گی۔ میں نے کہا بی بی کیا مطلب؟ تب میں نے جب حیات دی تو جسم تھا، ہڈیاں تھیں، خون تھا، دل تھا، پورا جسد تھا، لیکن میرا 8واں لال علی رضا جب زندگی دے گا تصویر کا شیر بھی مجسم ہو جائے گا۔ میرا 8واں لال علی رضا جب زندگی دے گا تصویر کا شیر بھی مجسم ہو جائے گا۔ میں نے کہا والی خراسان، اے شاہ خراسان، نہ کوئی طبیب آپ جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی معالج آپ جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر آپ جیسا ہو سکتا ہے۔ ارے آپ نے دھاگے سے زندہ کر دیا، دھاگے کو زندگی دے دی، کچھ نہ ہونے کو ہونا کر دیا۔ مولا کیا یہ قدرت صرف آپ تک ہے؟ کہ جو طاقت مجھ تک آئی ہے وہ ہمارے آخری تک بھی جائے گی، فرق بس اتنا ہوگا وہ علم لے کے کعبے میں کھڑا ہوگا، مردے اٹھ اٹھ کے آئیں گے۔ وہ علم لے کے کعبے پہ کھڑا ہوگا، مردے، پر انشاءاللہ وقت قریب ہے، بہت ساری علامات ہیں جو مکمل ہو چکی۔
اور ویسے بھی ظہور امام علامات کا محتاج نہیں، یہ بات میری یاد رکھیے، یہ علامات تو صرف چاہنے والوں کے قلوب کو تسکین دینے کے لیے۔ کسی نے پوچھا نا مولا کو کب ظہور ہو؟ کا تب تک نہیں ہوگا جب تک آخری مومن زمانے میں آ نہیں جاتا اور آخری کافر زمانے میں آ نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ منتقم ہے، اس نے انتقام لے لیا۔ تو بس ہم سب کو مولا اپنے لشکر میں شمار فرمائے گا۔ وہ کعبے میں علم لے کے کھڑا ہو، مردے اٹھ اٹھ کیا، خدا نے آل محمد کو یہ طاقت دی، اور اس کی دلیل ممکن ہے کوئی، کیونکہ امام زمانہ تو ابھی انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے، پھر ہم یہ منظر دیکھیں گے۔ اگر کوئی ابھی بھی کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار ہے، اگر آل محمد کو اللہ نے یہ قدرت نہ دی ہوتی تو 1400 سال کے بعد بھی حسین کے 72 آج تک زندہ نہ ہوتے، ہے کہ نہیں؟ وہ جو کربلا کے محمد پر قربان ہو گئے، چلے جملہ تبدیل کرتا ہوں، جنہوں نے کربلا کے محمد کی صدا پہ لبیک کہا، وہ گردنیں کٹوا کے آج بھی زندہ، اور جنہوں نے حسین کے خلاف آنے کی کوشش کی وہ گردنیں سجا کے آج بھی ہو۔ آج حسین ابن علی کے ایک عزادار کے چہروں کی وجہ سے، ایک سید کے چہروں کی وجہ سے ایک جملہ ذہن میں آیا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ سویم میں بھی آئے ہوں، ہے نا جی، بہت سارے لوگ جنازے میں بھی شامل ہوئے۔ تو میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ جب جنازے میں آ گئے تھے، سویم میں آ گئے تھے، پھر چہروں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ پلٹ کر یہی کہہ کہ حضور رسم دنیا ہے، اگر کسی کے ہاں کوئی فرش غم بچ جائے، کوئی موت ہو جائے تو اسے پرسہ دینے جایا جاتا، دلاسا دینے جایا جاتا۔ میں وارثان کو کہوں گا کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کے گھر سے ایک جنازہ اٹھا ہے اور اتنے لوگ آپ کی غم گساری کے لیے آ گئے۔ ہائے غربت ہے علی کی بیٹیوں کی۔ کسانی زارہ تڑپ کے کہتی تھی جنازے بھی ہمارے گھر سے اٹھے اور تازیانے بھی ہم ہی کھاتے رہے۔ کیونکہ حسین ابن علی کے عزادار کی مجلس ہے، اس لیے میرا دل ہے دو جملے حسین ابن علی کے مسائل کے سنتے جائیے۔ دیکھیے ہمارے گھروں سے بھی جنازہ اٹھتا ہے، آل محمد کے گھروں سے بھی جنازہ اٹھتا ہے، لیکن ہمارے گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے تو کوئی تازیانہ لے کے نہیں آتا، مسائل کا تعلق احساس سے ہوتا ہے۔ کوئی کسی یتیم بچے یا یتیمہ کو تماچا نہیں مارتا، کوئی رونے پہ پابندی نہیں لگا۔ چلے جملہ تبدیل کر کے کہتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کسی کے باپ کا جنازہ اٹھے تو دروازے پہ آ کر کے اس کی بیٹی سے کہو کہ یا دن میں روئے یا رات میں روئے، کہ اس کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد آل محمد کے گھر سے بس رونے کی صدائیں اٹھتی رہی۔ امت نے اس انداز میں پرسہ دیا ہے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو۔ چلے میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، ایک بیٹی کو ایسا پرسہ دیا کہ اس کا پہلو شکستہ کر دیا، دوسری بیٹی کو ایسا پرسہ دیا کہ وہ رسن بستہ ہو کر شرابیوں کے مجمع میں آ گئی، اور تیسری بیٹی کربلا سے شام تک بس تماچے کھاتی رہی۔ میں شاید سمجھا نہیں سکا، آقا مہدی زندرانی نے یہ جملہ لکھا، انہوں نے کہا اتنا سکینہ نے حسین نہیں کہا جتنا شمر نے تماچوں میں مارا۔ خدائی قسم رونے کے لیے جملہ کافی تھا۔ حسین غریب کربلا، دو لاشیں کربلا میں ایسے کہ جنہیں
لشکر یزید نے زندگی میں بھی پوچھا. علامہ قاسم قاسوینی بہت بڑا نام ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے وجہ کیا، کیوں حسین عباس کا لاشا خیموں تک نہیں لا سکا؟ انہوں نے امامہ اتارا، تڑپ کے کہا بہتر تھا تو نہ پوچھتا، لیکن پوچھا ہے تو سن. عباس کا لاشا اس قابل نہیں تھا کہ خیموں میں لایا جا سکے. سوالی نے پھر تڑپ کے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے قاسم کا لاشا بھی تو چن لیا تھا، حسین نے قاسم کے پامال ہوئے ٹکڑے بھی تو اٹھا لیے تھے. اگر عباس کا لاشا بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا تو حسین چن تو سکتا تھا. قاسم قاسوینی نے تڑپ کے کہا بس اتنا یاد رکھ، قاسم کے ٹکڑے اس قابل تھے کہ حسین چن سکے. ظالموں نے عباس کے اتنے ٹکڑے کیے ہیں کہ کربلا کی خاک اتنی اس کے ساتھ مربوط ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ عباس کے لاشے کا گوشت کہاں کہاں بکھر گیا. عباس کے لاشے، یہ واحد لاشا ہے عباس کا لاشا. جسے رونا نہیں آتا وہ سر کو جھکا لے. اس لیے کہ میں مسائل میں اس کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کے لاشے پر حسین سب سے پہلے رویا. حسین سب سے پہلے رویا. یہ واحد لاشا ہے. میں نے یہ مسائل پڑھنے نہیں تھے، نہ جانے کیوں یہاں بیٹھ کر ذہن میں آ گئے. یہ واحد لاشا ہے جسے سید سجاد نے چٹائی میں خاک سمیت دفنایا. بڑے آرام سے سن لیا ہے آپ نے. جو کربلا گیا ہے وہ اس بات کی تائید کرے گا عباس کی قبر آج بھی 6 مہینے کے بچے جتنی ہے. کسی نے سید سجاد سے تڑپ کے کہا مولا وہ کہ جس کا قد یہ تھا کہ زینے اشل پہ بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، مولا حق تو یہ بنتا تھا کہ کم از کم 7 سے 9 فٹ اس کی قبر ہوتی. 6 مہینے کے بچے جتنی کیوں ہے؟ سید سجاد نے تڑپ کے کہا نہ پوچھتا تو بہتر تھا، بس اتنا یاد رکھ جتنا ملا اتنا دفنا دیا. جتنا ملا اتنا دفنا دیا. بس آخری جملے. دوسرا لاشا آپ اکثر سنتے ہیں، جملہ ذہن میں آ گیا کہ عباس کے بازو کٹے. میں نے ان گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے عباس کے بازو بھی کٹے ہیں، عباس کے پاؤں بھی کاٹے گئے. دوسرا لاشا ہے زہرا کے لال حسین ابن علی کا لاشا کہ جسے ظالموں نے 7 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. بس ایک روایت سنیں اور یہیں پہ آپ کی ذہن سے تمام. جب بھی قافلہ کسی بازار میں لے جایا جاتا تھا، اگر میں سمجھا سکا خدا کی قسم رات کو بستر پہ بھی بیٹھ کے سوچیں گے تو رونا آئے گا. جب بھی قافلہ کسی بازار یا دربار میں لایا جاتا تھا سب سے پہلے شہداء کے سر لائے جاتے تھے. مقتل کہتا ہے جس نے کتاب دیکھنی ہو، جس نے صفحہ دیکھنا ہو، میرے پاس موبائل میں موجود ہے، ایران سے ابھی چھپی ہے. اس میں وہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب قافلہ کوفے کے بازار میں آیا اور سر حسین چلتے چلتے ابن زیاد کے دربار میں تشت میں رومال رکھ کے پیش کیا گیا، اس ظالم نے رومال کو ہٹایا، زلفوں سے حسین کا سر پکڑا. بڑا امیر ہے وہ جس کی ابھی تک ہائے نہیں نکلی. اگر کوئی چیز کند آلے سے کاٹی جائے، کند چھری سے کاٹی جائے تو وہ برابر نہیں کٹتی، اس میں گوشت کہیں نہ کہیں لٹکا رہ جاتا. وہ کہتے ہیں ادھر ابن زیاد نے زہرا کے لال کا سر زلفوں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے برابر کر کے کہتا ہے شمر کو تو کاٹنا بھی نہیں آتا، اس نے تو حسین کی گردن بھی صحیح سے نہیں کاٹی. صاحب کتاب کہتے ہیں حسین کے گلے کا گوشت لٹک رہا تھا، حسین کے سر کا گوشت بھی لٹک رہا تھا. اس ظالم نے سپاہی کو حکم دیا جلدی کر، حجام سے کہہ جلدی آئے، اور وہ کینچی لے کر آئے جو اس کی دکان پہ سب سے تیز ہے. بس ادھر حجام آیا، ادھر سکینہ دربار میں داخل ہو رہی تھی. ظالم
سجاوٹ کا سجانا، یہ مسائل میں اشرف حسین کا بہ جانا جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول و منظور کرو۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ مرحوم کے نام اعمال میں شامل ہے۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد مرحوم کے برزخ کے تمام تر مراحل کو سہل فرما۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد مرحوم کو امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار اس گھرانے سے باپ کا سایہ ہو گیا ہے، پروردگار ہم سب کے حقیقی باپ امام زمانہ کا سایہ ان کے گھروں میں قائم دائم فرما۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے، پروردگار حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں تو قاضی الحاجات ہے، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج ابو الفضل عباس کا، ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں علی ولی اللہ پڑھنے والے یا حسین کا نعرہ بلند کرنے والے آباد ہیں، پروردگار سب کی جان مال عزت و آبرو کو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد ہم سب کو دسترخوان جناب خدیجہ الکبریٰ کے صدقے میں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا ہے، تجھے واسطہ ہے ان ٹکڑوں کا کہ جو سکینہ کے سامنے کاٹے گئے ہیں، پروردگار منتقم کربلا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا علی ولی اللہ پر خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ایک دفعہ مرحوم کے بلند درجات کے لیے سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد۔ پروردگار بحق کے محمد والے محمد دنیا کے جس کونے میں شیعت کا جو دشمن موجود ہے، پروردگار اگر وہ ہدایت کے قابل ہے تو اسے ہدایت عطا فرما، اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو اسے نیست و نابود فرما۔ دنیا میں ایران شیعت کا چہرہ بن کر موجود ہے، پروردگار اس کی حفاظت فرما۔ اور پروردگار ہم سب کو اہل بیت اور آل محمد کے ہر ایک دشمن کے سامنے جذبے سے سرشار ہو کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مل کے بابا سے بلند درود ہدیہ فرما۔